السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں آج کا نیا سبق، تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے تختی نمبر 1، 2، 3 پڑھا، 3 میں حرکات کو پڑھا اور حرکات کو سمجھا۔ اب آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ کا معنی کیا؟ مد کے معنی کھینچنا۔ آگے مدہ کا پورا ایک سبق آنے والا ہے، دوسرا مد کا سبق آئے گا جہاں پہ بہت زیادہ کھینچنے کی بات ہوگی۔ یہاں پہ یہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا صرف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ دیکھیے یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو قاعدہ دکھا دوں، تھوڑا آگے کر کے، تھوڑا زوم کر کے آپ اس کو دیکھیے اچھی طرح سے اور سمجھیے۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، یاد کیجیے، لکھا ہوا صاف صاف، تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ انہی تینوں کو، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، الف ہے تو الف مدہ کب ہوگی؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الف جس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، وہ الف مدہ ہوگی۔ اب نیچے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے الف مدہ ہے اور کیسے کھینچ کر کے اس کو پڑھیں گے اور کتنا کھینچیں گے۔ تھوڑا کھینچیں گے، زیادہ نہیں۔ زیادہ کھینچنے کے لیے آگے پورا ایک سبق آ رہا ہے مد کے نام سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہاں کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 4، حروف مدہ، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، الف جس سے پہلے زبر ہو۔ دیکھیے، حمزہ، الف، زبر آ۔ پیچھے والے سبق میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہ الف دیکھیے خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ، الف، زبر آ، با، الف، زبر با، تا، الف، زبر تا، سا، الف، زبر سا، جیم، الف، زبر جا، حا، الف، زبر حا، خا، الف، زبر خا، دال، الف، زبر دا، ذال، الف، زبر زا، را، الف، زبر را، زا، الف، زبر زا، سین، الف، زبر سا، شین، الف، زبر شا، صاد، الف، زبر صا، ضاد، الف، زبر ضا، طا، الف، زبر طا، ظا، الف، زبر ظا، عین، الف، زبر عا، غین، الف، زبر غا، فا، الف، زبر فا، قاف، الف، زبر قا، کاف، الف، زبر کا، لام، الف، زبر لا، میم، الف، زبر ما، نون، الف، زبر نا، واو، الف، زبر وا، ہا، الف، زبر ہا، یا، الف، زبر یا۔ یہاں دیکھیں حمزہ نہیں یہاں کے بعد، کیوں؟ حمزہ یہاں آگے پہلے۔ اب اس کا متن یوں ہی دیکھ لیجئے۔ متن میں ایک چیز کو آپ خالی دھیان میں رکھیے اور سمجھیے کہ اردو میں، ہندی میں ایک ہے آ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آ۔ آ سے انار، آ سے آم۔ تو جو آ ہے وہ پیچھے تختی نمبر 3 میں تھا، جو ہم لوگوں نے جلدی جلدی پڑھا تھا، آ، ب، ت، س۔ اب جو آ ہے، انار والا آ کی ماترا والی، وہ یہ اس میں ہے، اس کو اتنا کھینچیں گے۔ آ میں آ کی ماترا جتنا لگاتے ہیں اتنا ہی صرف اس کو کھینچیں گے۔ دیکھیے اب اس کا رواں دیکھ لیجئے، آ، با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، عا، غا،
فا قا کا لا ما نا وا ہا یا ہے اس کا رواں۔ اس رواں کو اچھی طرح سے پہلے یاد کر لیں گے، جیسا میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا، یہ رواں اگر ہم نے اچھی طرح یاد کر لیا تو پھر یہ والا اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اور یاد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس کو پہلے ہجے پڑھتے ہیں، پھر اس کا بھی رواں پڑھیں گے۔ یہ رہا اب اسی کا مشق پریکٹیکل۔ اب اس میں پیچھے کے سبق کی چیزیں اور یہاں کی چیزیں مل کر کے اس کے اندر آتی جائے گی، ہم پہچانتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بولیے مشق۔ زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد۔ خا الف زبر خا، فا زبر ف، خاف۔ تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، جاہ۔ دال زبر د، جاہد۔ حا الف زبر حا، سین زبر س، حاس۔ با زبر ب، حاسب۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا۔ حا زبر ح، جناح۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شار۔ با زبر ب، شارب۔ فا زبر ف، را الف زبر را، فرا۔ غین زبر غ، فراغ۔ خا الف زبر خا، دال زبر د، خاد۔ عین زبر ع، خادع۔ قاف الف زبر قا، تا زبر ت، قات۔ لام زبر ل، قاتل۔ صاد الف زبر صا، با زبر ب، صاب۔ را زبر را، صابر۔ تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا۔ لام زبر ل، تعال۔ یہ یہاں تک اس کا حجے ہو گیا۔ اب اس کا بھی ایک بار رواں دیکھ لیجئے۔ زاد، خاف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال۔ تو یہ اس کا رواں ہو گیا۔ اب اس کے رواں میں نیچے والے لائن کو صرف آپ اجرا دیکھ لیجئے، باقی پھر آگے پڑھیں گے اور آخری والے سبق میں سب اجرا دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اجرا کے کیسے یہ ہوا جو میں نے پیچھے پیش والے سبق میں آپ کو اجرا پڑھ کے بتایا تھا اور دکھایا تھا کہ اجرا کیا چیز ہے، اور جب اجرا ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اور یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خا الف زبر خا، تو اس کا اجرا کریں گے۔ خا الف زبر خا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگی، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا، دال زبر د، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ عین زبر ع، عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ خادع، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، خادع۔ اسی طریقے سے قاف الف زبر قا، قاف، قاف کے اوپر زبر ہے اور آگے دیکھ لیں گے الف، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا زبر تا، قات، تا میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ لام زبر لا، لام میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ قاتل، صاد الف زبر صا، الف سے پہلے زبر ہے، زبر الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ با زبر با، با میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ صاب، را زبر را، را میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا۔ لام زبر لا، تعال، تا میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ تعال،
تعال. اس طریقے سے جب اس کا اجرا ایک بار اگر بولتے ہیں تو اس میں جتنی چیزیں آتی ہیں نا زبر زیر پیش سب کو ہم بولتے ہیں تو وہ تمام چیزیں اور وہ تمام تختیاں یاد ہوتی جاتی ہے اچھے سے اور سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے. تو اس کو اس طریقے سے ایک مرتبہ پڑھیے یہاں سے یہاں تک ریپیٹ کیجئے اور پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. یہ کیا ہے؟ جیسے ہندی میں ایک ہے ای اور ایک ہے بڑی ای. تو یہ بڑی ای کی ماترا کے بڑی ای کی جو ماترا ہوتی ہے بڑی ای جو ہوتی ہے اس کی طرح اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا. ٹھیک ہے. ایک ہے ای اور ایک ہے ای. تو ای بی ٹی یہ تو حرکات میں پڑھ چکے تھے. یہاں پہ ای بی ٹی تیرا دیکھ لیتے ہیں. میم زبر ما. میم میں زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. زبر کی آواز اوپر کو اڑتی ہے. قاف علی زبر قا. الف سے پہلے زبر ہے. الف مدہ ہے. الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. الف مدہ کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. دال یا زیر دی. یا میں جزم ہے یا ساکن ہے. اس سے پہلے زیر ہے. یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. را پیش رو. را میں پیش ہے. پیش کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. آگے کو جاتی ہے. مقادیر. آئیے پیارے بچوں اب اگلا جو ہے سو دیکھ لیتے ہیں. اگلا یہ سبق ہے یا مدہ جو حروف مدہ تختی نمبر 4 حروف مدہ ہی کا حصہ ہے. 3 ہے حروف مدہ الف یا واو. تو الف تو ہم لوگوں نے اس میں پڑھ لیا تھا. اب یا یہاں پڑھتے ہیں. یا مدہ کب ہوگی؟ یہاں لکھا ہوا یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے. یا میں جزم ہونی چاہیے. جزم اور جزم سے پہلے زیر تب ہی یا مدہ ہوگی ورنہ یا مدہ نہیں ہوگی. دیکھیے حمزہ یا زیر ای. با یا زیر بی. تا یا زیر تی. سا یا زیر سی. جیم یا زیر جی. حا یا زیر حی. خا یا زیر خی. دال یا زیر دی. زال یا زیر زی. را یا زیر ری. زا یا زیر زی. سین یا زیر سی. شین یا زیر شی. صاد یا زیر صی. ضاد یا زیر ضی. طا یا زیر طی. ظا یا زیر ضی. عین یا زیر عی. غین یا زیر غی. فا یا زیر فی. قاف یا زیر قی. کاف یا زیر کی. لام یا زیر لی. میم یا زیر می. نون یا زیر نی. واو یا زیر وی. ہا یا زیر ہی. حمزہ یا زیر ای. یا زیر ای. یہ ہو گیا اس کا ہجے. یہ کیا ہے؟ جیسے ہندی میں ایک ہے ای اور ایک ہے بڑی ای. تو یہ بڑی ای کی ماترا کے بڑی ای کی جو ماترا ہوتی ہے بڑی ای جو ہوتی ہے اس کی طرح اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا. ٹھیک ہے. ایک ہے ای اور ایک ہے ای. تو ای بی ٹی یہ تو حرکات میں پڑھ چکے تھے. یہاں پہ ای بی ٹی. ٹھیک ہے. تو اس کا متن دیکھ لیتے ہیں. ای بی تی سی جی حی خی دی زی ری زی سی شی صی ضی طی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی. پیارے دوستوں پیارے بچوں اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا زیادہ میں نے کھینچ دیا ہے تو آپ اس سے پریشان اور کنفیوز نہ ہوئیے گا. یہ میں تھوڑا زیادہ ہلکا تھوڑا ہلکا بڑھا کے رکھتا ہوں لٹل بٹ اس لیے کہ تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے حرکات اور حروف مدہ کا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. آئیے اب آگے بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. مشق دال یا زیر دی. نون یا زیر نی.
دینی برابر کھینچ کے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ میں دیکھتا ہوں جب بچے کو پڑھاتا ہوں تو آدھا وہ ٹھیک بولتے آدھا کو جلدی کر دیتا، نہیں، دینی، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زر ری، اری، نون یا زر نی، ارینی، ارینی، کاف زر کی، تا لی زبر تا، کیتا، با یا زر بی، کتابی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیحو، را الف زبر را، زا زر زی، رازی، قاف یا زر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، مشق دیکھ لیجئے رواں، پھر اس کو نیچے پڑھتے ہیں، دینی، فیہ، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، رازقین، یہ ہو گیا۔ اب یہ اسی کا حصہ دیکھ لیجئے، عین زرعی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عزا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زر خی، اخی، حاضر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زر نی، بنی، حاضر ہی، بنیہی۔ آئیے پہلے بچوں اب اس کا رواں دیکھ لیتے ہیں، اور رواں کے بعد اس کے بھی آخری لائن کا میں اجرا بتاؤں گا، آپ اس کو بھی بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ اور پیارے بچوں بار بار میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کو رٹنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ بچے رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے، جوانی یاد نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، جیسے پڑھا رہا ہوں سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک بار میں آپ کو قرآن میں پڑھنا آ جائے گا اور سمجھنا آ جائے گا، اور اگر رٹ کے پڑھیں گے تو پھر پڑھنا نہیں آئے گا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ آئیے پیارے بچے اب اجرا دیکھ لیتے ہیں، میم زبر ما، میم میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اڑتی ہے، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، دال یا زیر دی، یا میں جزم ہے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، را پیش رو، را میں پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے، مقادیر، حمزہ زبر آ، حمزہ میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اڑتی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، یا میں جزم ہے، یا ساکن ہے، سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، زیر یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، اخی، حاضر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اخیہ، اخیہ، با زبر با، با میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے،
زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. نون یا زیر نی، یا میں جزم ہے، یا میں جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اخی بنی ہی، بنی ہی. عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کو اچھی طرح سے آپ سنیے اور اس کو ریپیٹ کر کے بار بار اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے. اب اس کے بعد اس کا اگلا حصہ واو مدہ کا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پھر اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو آئیے پیارے بچوں پڑھ لیتے ہیں یہ تختی نمبر 4 کا واو مدہ ہے نا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف یا واو، الف اور واو، الف اور یا پیچھے پڑھ لیا ہم لوگوں نے. اب یہاں سے واو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے واو، واو کے اوپر جزم. یہاں لکھا ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے. دیکھیے واو ہے، سب واو کے اوپر جزم ہے، ایسا واو یہ جزم ہے اور اس سے پہلے سب میں پیش ہے، تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو. یہ اس کا ہجے ہو گیا. اب اس کا رواں دیکھ لیجئے، تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو. پیش صرف پیش آیا تھا پیچھے تختی نمبر 3 حرکات میں، تو جلدی پڑھ دیتے او بو تو. اب اس کو واو کے ساتھ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. یہ چھوٹی او او بو تو اور بڑی او کی جو ماترا تھی، بڑی او جو ہوتی ہے وہ یہ واو کے ساتھ واو مدہ، یہ اس کے برابر ہے. او بو تو سو جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو زو طو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. یہ ہو گیا اس کا رواں. بچوں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہجے کے بعد اوپر کا جو رواں ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا کریں. اوپر ہی کا ہجے اور رواں یہی مسٹ ہے اور اسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز نیچے مل کر کے اور بن کر کے آتی ہے. اگر یہاں سمجھ لیتے ہیں تو یہاں ایزی ہے، یہاں نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہاں سمجھتے ہیں کہ کچھ اور آ گیا ہے، کچھ نیا آ گیا ہے، تو پھر غلطی ہوتی ہے. آئیے اس کا مشق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مشق. نون واو پیش نو، اور آپ کو یاد رہے کہ پھر میں اس کا یہاں سے یہاں پورا یہ ہجے اور رواں پڑھا کر کے پھر میں اس کو نیچے والی لائن میں اس کا بھی اجرا پڑھاؤں گا. تو اجرا کو آپ بہت دھیان سے، بہت غور سے ضرور سنا کیجئے اور لاسٹ تک مکمل ویڈیو دیکھ کر کے اجرا کو سمجھیے تاکہ آپ کو سبق سمجھنا آسان ہو جائے. نون واو پیش نو، حا پیش حو،
نوح طا واو پیش تو را پیش رو طورو تا واو پیش تو با واو پیش بو توبو نون واو پیش نو را پیش رو نورو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو یا واو پیش یو حا یا زر حی یوحی یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو میم پیش مو یقوم تا زبر تا کاف واو پیش کو تکو نون پیش نو تکونو تکونو یہاں بھی جلدی یہاں بھی جلدی تکونو اب اس کا یہاں سے یہاں روا دیکھ لیجیے پھر نیچے دیکھتے ہیں نوح طور توبو 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 دونوں برابر نور قالو قالو دونوں مدہ یوحی یوحی دونوں مدہ یقوم یقوم یہ جلدی یقوم تکون تکون یہ جلدی اور یہ جلدی بیچ میں صرف واو مدہ ہے دونوں میں اب آئیے جلدی سے آگے دیکھ لیتے ہیں میم سین پیش مس لام زر لی مسلی میم وا پیش مو مسلمو نون زبرنا مسلمون قاف الف زبر قا را وا پیش رو قارو نون پیش نو قارون دال الف زبر دا خا زر خی داخی را وا پیش رو داخرو نون زبرنا داخرون سین زبر سا با زبر با سبا قاف وا پیش قو سبقو نون الف زبر نا سبقونا با الف زبر با سین زر سی باسی طا وا پیش تو باسطو نون زبر نا باسطون را الف زبر را جیم زیر جی راجی عین وا پیش عو راجعو نون زبرنا راجعون اس کا رواں دیکھ لیجیے پہلے پھر اجرا دیکھیں گے مسلمون قارون یہ جلدی ہے ٹھیک ہے داخرون دا مدہ ہے رو مدہ ہے خا نون جلدی داخرون سبا جو دونوں جلدی سبقونا لاسٹ والا دونوں مدہ سبقونا باسطون راجعون یہ دونوں ایک ہی وزن پہ یہ بھی جلدی اور یہ بھی جلدی باسطون راجعون یہ تو اس کا رواں ہو گیا ہجہ اور رواں اچھی طرح سے پیارے بچوں سمجھیے اور یاد کیجیے آئیے اس کے آخری لینے کا ایک اجرا دیکھ لیتے ہیں اجرا میں آپ کو صرف ڈیمو کے طور پہ پڑھا رہا ہوں آگے کے سبقوں میں کہیں اگر وقت رہے گا تو پورا ایک الگ سبق ہم بنائیں گے جس میں پورا مکمل اجرا بتانے کی کوشش کریں گے اور پورا اجرا پڑھائیں گے اور اس کے تمام قاعدے بتائیں گے ابھی آپ کو صرف نورانی قاعدہ کے اعتبار سے میں مختصر میں پڑھا رہا ہوں تھوڑا تاکہ آپ اس کو پڑھ لیجیے سمجھ لیجیے پھر جب آپ تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں گے پھر کتابیں بھی سمجھ میں آنے لگے گی پھر آپ کو آگے کا قاعدہ بھی سمجھائیں گے دیکھیے سین زبر سا با زبر با سبقونا سین میں زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے با میں زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے سبا قاف پیش قو واو جزم ہے واو میں جزم ہے جزم سے پہلے پیش ہے واو جزم والی واو سے پہلے پیش ہے اچھی طرح سے سمجھیے یہاں دیکھ رہے ہیں جس پر جزم واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو جزم والی واو سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگی واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے قو سبقو نون علی زبرنا الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہے الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے سبقونا با لزر با سنجر سی با صیتا پشتو باسطو نزرنا باسطونا الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے سین کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے باسی واو پشتو واو میں جزم ہے اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے نون میں زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے
را باسطون باسطون را الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. جیم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. واو میں جزم ہے، جزم والی واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. عین میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اڑتی ہے. راجعون، اور ہر جگہ یاد رکھیں گے کہ مجہول آواز سے بچیں گے اور معروف پڑھیں گے. تو پیارے بچے، امید کرتے ہیں کہ یہاں تک حروف مدہ کا مکمل سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے اب اس کو بار بار آپ جو ہے سنیں اور بار بار اس کو ریپیٹ پڑھیں اور یاد کریں. یہ رہا الف مدہ، یہ الف والا، یہ یا مدہ یا والی، اور یہ واو مدہ واو والا. تو پیارے بچے، اس کو بار بار ریپیٹ کر کے اچھے سے یاد کیجئے، سنیے، سمجھیے، تاکہ آگے آپ کو قرآن پڑھنا اور اماں پڑھا پڑھنا یہ آسان اور ایزی ہو جائے. بہت جلد ملتے ہیں پھر دوسرے اگلے سبق کے ساتھ جو کھڑا زبر والا ہے. اس کو پڑھائیں گے، جو اس کو پڑھائیں گے تو پھر اس کے بارے میں بتائیں گے. تب تک ان تمام سبقوں کو یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ.